شهر الرحمة والغفران. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وائب ٹی وی کی اسپیشل افطار نشریات ہیں نعمت افطار. آج 10 رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. اور بریک سے پہلے ہم نے اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرایا تھا. ہمارے پاس جو مہمان ہیں ان میں ایک مہمان کا مزید اضافہ ہوا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سائرہ علی، جن کو آپ نے مختلف ڈراموں میں بھی دیکھا ہوگا. اس کے علاوہ پروگرامز کی ہوسٹنگ بھی کی. ہمارے چینل سے بھی ایک پروگرام سٹارٹ کرنے والی ہیں جو کہ جس کا تعلق ہوگا انٹیریئر سینس سے، جس میں ہم مختلف خواتین کے مسائل کو بھی دیکھیں گے اور اس کے علاوہ مختلف یعنی جو شارٹ کمنگز ہیں وہ بھی دیکھیں گے اور خواتین کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے وہ بھی دیکھیں گے. بہرحال سائرہ، آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں اپنے آج کے شو پہ. اور آج چونکہ ہمارے مینیو میں بھی سندھی بریانی ہے، اس لیے تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ آپ اس مینیو کو بھی تھوڑا سا دیکھیں کہ صحیح بن رہی ہے یا نہیں بن رہی. اس حوالے سے تھوڑی سی آپ سے بات بھی کریں گے اور اسپیشلی افطار کے حوالے سے اور رمضان کے حوالے سے بات ہوگی. اچھا، اب ہم میرے خیال میں ٹرانسلیشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور حارث انور قادری سے میں درخواست کروں گا کہ ہمیں آپ کوئی حمد سنائیں تاکہ ہم سب فیضیاب ہوں. ٹھیک ہے، آپ کی آواز اتنی آپ کم سن ہے، جتنے چھوٹے سے ہیں آواز سے اتنا نہیں لگتا. بالکل. اچھا، ہم اپنے ٹاپک کا سٹارٹ کرتے ہیں. خیرات اور صدقات کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں اور روزہ کھلوانے کے اجر کے حوالے سے. اسی حوالے سے میرے پاس ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے تو اس کو ویسا ہی اجر ملے گا جیسا اس روزے دار کو روزہ کھولنے کا. یعنی آپ دیکھیں کہ جس آپ روزے دار کا روزہ کھلوائیں گے تو آپ کو بالکل روزے جتنا اجر ملے گا. آپ سے پوچھنا چاہوں گا نعمان نقشبندی صاحب کی کیا صدقات اور خیرات کا ہمارے مذہب میں کیا حکم ہے؟ اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ صدقات بلاؤں کو ٹالتے ہیں، یعنی ایسی بلائیں یا ایسی آفات جو آپ پہ آ رہی ہوں وہ صدقہ دینے سے ٹل جاتے ہیں. اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا بتائیں. ہر چیز کی یہ سمجھ لیں کہ پاک کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو صدقہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے تمام مال کو پاک کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صدقہ ہماری بلاؤں کو ٹالتا ہے. یعنی جو بلائیں مصیبتیں ہم پر آنے والی ہیں، صدقات ہماری ان چیزوں کو ٹال دیتے ہیں. اب ہو رہا یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر بالعموم کہ صدقات چاہے وہ نافلہ ہوں یا چاہے صدقات واجبہ ہوں، یعنی عام طور پہ وہ صدقات ہوں یا پھر وہ زکوٰۃ ہوں، ہمارا معاشرہ بالکل ترقی کی طرف جانے کی بجائے تنزلی کی طرف جا رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو امیر تھا، کل امیر تھا، وہ آج اور زیادہ امیر ہو گیا اور اس کا فیوچر اور زیادہ دکھ رہا ہے کہ وہ اور زیادہ امیر ہو جائے گا. امیر سے امیر تر کی طرف جا رہا ہے، غریب سے غریب تر کی طرف چلا جا رہا ہے. تو اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم لوگ صدقات کے معاملے میں، عمارہ جو ہیں ہمارے، وہ صدقات کے معاملے میں، زکوٰۃ کے معاملے میں بہت اپنا ہاتھ کھینچ کے استعمال کر رہے ہیں، بہت پیچھے آتے چلے جا رہے ہیں. اور ایک بات جو آپ لوگ نے اٹھائی، جس کو آپ لوگ نے ڈسکس کیا، بہت ہی اچھی وہ بات ہے کہ اگر ہم دیتے بھی ہیں تو بیگرز اتنے ہیں ہمارے سراؤنڈنگ میں کہ مستحق تک وہ مال نہیں پہنچ پاتا. تو ہمارے اسلام میں جو صدقات کا، خیرات کا، زکوٰۃ کا جو تصور ہے، وہ تصور یہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اپنا مال غریبوں تک پہنچائیں، اور پھر یہ ہے کہ جو مستحق ہو اس تک پہنچنا چاہیے. کچھ چیزیں میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ کلیئر کریں. جیسے دیکھیں زکوٰۃ، جہاں تک مال کو پاک کرنے کی بات ہوتی ہے، جتنی میری نالج ہے میں سمجھتا ہوں زکوٰۃ جو ہے جس طرح روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، یعنی زکوٰۃ مال کو پاک کرتا ہے. ایک سال میں اگر آپ کے پاس میرے خیال میں 7 تولہ نصاب اس وقت کیا ہے، 7.5 تولہ، 7.5 تولہ جس شخص کے پاس ہو اس کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. اور اسی حساب سے اب لوگوں کو مسکنسیپشن یہ ہوتی ہے کہ وہ خالی سونے پہ ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں. جس کے پاس بینک میں پیسہ پڑا ہوا ہے وہ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتا، جس کی پراپرٹیز ہوں اس کو کاؤنٹ نہیں کرتا. یہ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ کیا زکوٰۃ صرف سونے پہ ہی لاگو ہوتی ہے یا تمام دولت پہ، ایسی چیزوں پہ جو 1 سال تک؟ کیونکہ دیکھیں دراصل اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ دولت یا مال ایک جگہ منجمد نہ ہو، اس کی سرکولیشن چلتی ہے. اس سے پہلے کال ہے، کال لے لیتی ہوں، پھر سب کا سوال پہ بات کریں گے. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی زکوٰۃ کے حوالے سے تھوڑا سا نصاب کے حوالے سے بتا دیں. اچھا، سب سے پہلے تو اس کے اندر ایک بہت زیادہ جو لوگوں کے اندر کنفیوژن پائی جاتی ہے نا، پہلے میں ایک وہ کنفیوژن لوگوں کی عرض کر دوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 1 سال کا گزرنا نا مال پر شرط ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے.
سال کا گزرنا انسان پر شرط ہے. ٹھیک ہے, تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ وہ آج مالی کے نصاب ہوئے یا فرض رمضان کو وہ مالی کے نصاب ہوئے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایک سال تک جو ہے نا ہمارے اسی مال پر زکوٰۃ لازم ہوگی, اس کے علاوہ جو کچھ ہماری ارننگ ہوتی رہے گی, جو ہمارے ایسیٹس بڑھتے رہیں گے, اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ اس پر سال نہیں گزرا. صحیح, لوگ یہ سمجھتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی مال اتنا آیا کہ آپ صاحب نصاب ہوئے, تو اب سال کا گزرنا اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ صاحب نصاب رہیں پورے سال. اگر اس سال کے بیچ کے اندر اور بھی چیزیں آپ کے پاس آتی رہیں, ارننگز ہوتی رہیں, ایسیٹس آتے رہے, تو وہ بھی آپ کی زکوٰۃ کے مال کے اندر شامل ہوں گے. اس طریقے سے آپ نے کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بینک میں پیسہ ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, تو ان تمام چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ جو تمام حاجت اصلیہ سے ہماری چیزیں فارغ ہوں. حاجت اصلیہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے بائک ہے ہمارے پاس, تو بائک پر ہماری زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ ہم چلا رہے ہیں اس کو. اگر وہ گھر میں کھڑی ہے اور اس نیت سے ہم نے کھڑی کر رکھی ہے کہ ہمیں اچھے پیسے ملیں گے تو بیچ دیں گے, اس پہ زکوٰۃ, تو ہمارا ایسیٹ بن جائے گا, اس پر زکوٰۃ بن جائے گی. اچھا, یعنی جو اشیاء ضروریات ہیں ان پہ جو یوز میں ہے, جو یوز میں ہے, لیکن جس پہ کہ ہم ہمارے استعمال کے علاوہ سامان تعیش میں آئے گا, سامان تعیش میں ہے, سامان تجارت میں ہے, یہ سمجھ لیں, تو پھر اس پر زکوٰۃ ہماری. چلیں ایک اور کال ہے, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں شاہدہ بات کر رہی ہوں. جی شاہدہ, کیا کہیں گی؟ پروگرام آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے, اور جو ہے ابھی لائٹ آئی ہے, میں نے ابھی دیکھنا شروع کیا ہے. آپ کو بھی ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت پیارے بیٹھے ہیں. تو میں آج یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ میرا بیٹا بھی ناطقہ ہے, 18 سال کا ہے, حماد علی نام ہے اس کا. ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کے پروگرام میں آنا چاہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ ایسا کریں کنٹرول روم میں نمبر دے دیجیے گا, آپ کے صاحبزادے کو ہم ضرور بلوائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو شاہدہ. جی اچھا, تھوڑا سا سائرہ سے بھی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ کافی دیر سے بیٹھی ہوئی ہیں. سائرہ, کیسے ہوسٹنگ میں کیسے آنا ہوا, ایکٹنگ میں کیسے آنا ہوا؟ وہی والی بات کہ شوق تھا. اچھا, بچپن کا شوق ہے. بس یہ ہے کہ مجھے بشرا آپا نے بڑی ایک اچھی بات کہی تھی کہ ہم جو ایکٹر یا ہوسٹ جو بھی اس فیلڈ کے ہیں, ہم لوگ تھوڑے نا کھسکے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بات سچ ہے کہ یہ جو اندر سے چلتی رہتی ہے کہ بس کرنا ہے کرنا ہے, آپ کو دبا تو سکتے ہیں اس چیز کو لیکن ختم نہیں کر سکتے. تو بس مجھے بھی دبا دیا گیا تھا کہ نہیں کرنا. ہمارے گھر سے پریشر تھا بہت زیادہ, بہت زیادہ. میری تو میں جب اچھا آپ سندھ سے بلانگ کرتی ہیں؟ سندھ سے بلانگ کرتی ہوں, اور پھر وہ زمیندارانہ طبقہ, اور وہ ویسے کوئی کہتے ہیں نا کہ آپ کو جانتا ہو نہ جانتا ہو, لیکن اسپیشلی جب کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو سب اپنے رشتہ دار بن جاتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, اس ٹائپ کی بات ہے. تو اس وقت مجھ پر یہ پریشر تھا کہ مجھ سے گاڑی چھین لی گئی, مجھ سے پیسے چھین لیے گئے. بتا تھا بچی تو نکل جائے گی ورنہ, ہے نا. میں نے کہا نہیں, مجھے کرنا ہے, مجھے کچھ بھی ہو, مجھے جو ہے ڈائریکشن میں شوق تھا اور ہوسٹنگ کا شوق تھا. میں بس نکل پڑی اور پھر یہاں کا انٹرنشپ بھی کیا. پھر اس کے بعد اس طرح ایسا ایسا, پھر جب مجھے کوئی راستہ نہیں. تو پھر پیچھے سے کیا ہوا جب گھر والوں کو پتہ چلا کہ بچی تو چلی گئی ہے اس فیلڈ میں؟ تو پھر شروع میں تو بہت زیادہ مطلب انہوں نے آبجیکشن لگائیں, لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہے, یہ ہو جاتا ہے. یہ بڑی پیاری لگ رہی تھی, میں نے آپ کا ڈرامہ دیکھا یا میں نے آپ کا جو ہوسٹنگ کرتے پروگرام دیکھا, اچھا اب میں پیاری بھی لگنے لگی. ورنہ کل تک پہلے تک یہ تھا کہ نہیں کرنا نہیں ہے, لیکن اب ان کو دیکھ کے اب تو مطلب وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی سائرہ ہم سے بات کرے, ہمیں اپنے گھر پہ بلا لیا کرے. اب یہ چیزیں ہوتی ہیں. جی آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا؟ نہیں, میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا کیونکہ میرے ساتھ تو فیملی بھی بالکل انوالو تھی, اور وہی والی بات ہے کہ فیملی کی بہت زیادہ سپورٹ تھی. لیکن اب کہتے ہیں کہ پیاری اب تو وہ والا حال ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر, اب کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. اچھا ہاں تمہارا والا شو, ہاں صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب وہ والا سین ہوتا ہے, 5 گھنٹے ٹی وی پہ آ رہی تھی. پہلے اسٹارٹ بھی ہوتا تھا کہ دیکھ لیا کرتے تھے, اب کوئی نہیں دیکھتا, اب کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. کیا دیکھیں, اور دوسرے کام نہیں ہے کیا, دیکھ لیے تمہیں دیکھتے رہیں گے کیا. لیکن وہ پھر ہوتا ہے نا, صرف اسپیشلی لائک میری امی, اور وہ ضرور دیکھ رہی ہوتی ہیں, یا میرے جو ہے وہ ڈیڈی بھی کبھی کبھی دیکھتے ہیں, لیکن امی بہت زیادہ دیکھتی ہیں, اور میرے فادر ان لا اور میری ساس وہ ضرور. ہاں جی, ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ صادق علی بات کر رہا ہوں یہاں کراچی سے. جی صادق صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ کا کرم, سب خیریت, آپ سب ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم. ایکچولی یہ علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت اچھی بات ہے یہ, لیکن یہ جو اسلام میں یہ جو چیز ہوتی ہے ایک پردہ کی کہ
عورتیں لیڈیز جو بھی بیٹھی ہوئی ہیں وہ پاک پردہ نہیں ہیں, تو کیا کمنٹس ہوں گے کہ میں ابھی اس پہ بات کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, ابھی آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. اس کا جواب دیتے ہیں جی جی مفتی صاحب. بالکل. مجھے صاحب یہ بتائیں کہ دیکھیں اسلام میں ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کام بھی کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد پردے کا بھی حکم ہے, وہ تمام چیزیں ہیں. ہم بہت سے اسلامی ممالک میں دیکھتے ہیں کہ ہم تو پھر بھی بہت ہی دوسرے ایسے اسلامی ممالک سے بہتر ہیں جہاں پہ ڈریسنگ میں وہ بہت آگے جا چکے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طریقے کے پردے کا حکم ہے اور خواتین کو کتنا حجاب کرنا چاہیے, اور ایسی خواتین جو کہ ورکنگ ویمن ہوں, جو کام کرتی ہوں. دیکھیں نا کہ ہماری ماشاءاللہ ہم فیمیل پرائم منسٹر بھی ہم دیکھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے پاس وزراء بھی ہیں جو کہ خواتین وزراء ہیں. تو پھر جب ٹی وی پہ کوئی آ کے بیٹھتا ہے تو یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام نے جو عورت کو حجاب کا حکم دیا ہے اور پردے کا جو حکم دیا ہے وہ پردہ ہے صرف اس کے اندر عورت کا چہرہ کھلا ہے اور ہتھیلیاں کھلی ہیں اور پاؤں کے پنجے کھلے ہیں. اس کے علاوہ چاہے وہ بال ہوں یا چاہے وہ آپ کی نیک ہو, گردن ہو, یا اس کے علاوہ کان وان, یہ سب پردے میں آتا ہے. صرف اتنا حصہ جو ہے وہ چہرے کا کھلا ہے. اس کو بھی اسلام نے یہ کہا ہے کہ بہتر ہے کہ ڈھانپ لے, کیونکہ چہرہ ہی ظاہر ہے کہ چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو پھر بندہ بات چیت ہوتی ہے, جو بھی ہوتا ہے, اگر چہرہ ہی چھپا ہوا تو بندہ نظر انداز کر دیتا ہے, ایسا ہوتا ہے بالعموم. تو اسلام نے یہ پردے کا ہمیں حکم دیا ہے. اور یہ ورکنگ وومین کے حوالے سے جو آپ نے بھی ذکر کیا, دیکھیں جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے اور جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. دو ٹوک بندے کا نظریہ ہونا چاہیے اور دو ٹوک کی بات ہونی چاہیے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر غلط ہیں, غلط رائج ہیں, اسلام کے خلاف ہیں. اسی طریقے سے اس کے اندر یہ چیز بھی ہے ہمارا پردہ, کہ ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو پھر اتنی اس کے اندر چلے جاتے ہیں, سمجھ لیجئے جسے ہم آج کل روشن خیالی کا نام دے رہے ہیں, کہ وہ ہم اسلام سے بہت دور چلے جاتے ہیں اس سوچ کے اندر. تو ورکنگ وومین کا بھی تصور جو اسلام نے ہمیں دیا ہے, اگر وومین کام کرے تو پھر وہ بھی اپنی ایک لمٹ میں رہتے ہوئے, پردے کی لمٹ میں رہتے ہوئے ایک طریقے سے وہ کام. لیکن دیکھیں نا سیاست میں جو لوگ ہیں ان کے لیے سیاست کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ جو ویسے وزیر ہیں ان کے لیے کوئی بات نہیں. لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, یہاں ٹی وی اسکرین پہ کوئی آ کے بیٹھتا ہے تو پھر لوگ کالز بھی کر رہے ہوتے ہیں, یہ کیوں پرابلم کیوں ہوتی ہے؟ جبکہ لوگ جو ہیں وہ خود بیٹھ کے رمضان میں, میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ انڈین موویز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ انگلش موویز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو مطلب دوسرے چینل کو, ہمارے غیر ملکی چینل دیکھتے ہوئے ان کو کچھ نہیں ہوتا. ہمارے چینل پہ اگر کوئی تمیز کے ساتھ اور بہت ہی یعنی جسے کہنا چاہیے فلی کورڈ بھی بیٹھا ہو تو ان کو پھر وہ ہوتا ہے کہ کچھ تو ایشو چاہیے نا, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ نہ کچھ ایشو ہم کو ضرور چاہیے. مجھے اچھا لگا کہ کال آئی, ہم چاہتے تھے کہ ایسی بات ہو تو ہم اس پہ کھل کے ڈسکس کریں کہ کوئی مطلب دیکھیں نا آپ سے ہم یعنی اس اپنے وائب ٹی وی کے تھرو ساری اسلامی باتیں ہی پہنچا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور سوشل ایشوز پہ بھی بات کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی لوگ اس چیز کو چھوڑ کے وہ غیر ملکی چینل دیکھ لیں گے. اپنے چینل پہ اگر کوئی تمیز کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تو وہ برداشت نہیں ہوتا لوگوں سے. بہرحال ہمارے ساتھ ایک کال بھی ہے, دیکھتے ہیں. السلام علیکم. اوکے, لائن ڈراپ ہو گئی ہے بالکل. تو بس وہ مسئلہ یہ ہے صاحب کہ ہمارے لوگوں کو ایشوز بہت سارے چاہیے ہوتے ہیں, اور کوئی بات نہیں, ہم نے آپ کو یقیناً جواب دیا, اور آپ مفتی صاحب کے اس جواب سے بہت زیادہ مطمئن ہو گئے ہوں گے. ٹھیک ہے جی, ہاں بالکل, کیونکہ لیکن مفتی صاحب نے کہا کچھ چیزیں ہیں, کچھ چیزیں نہیں ہیں, کچھ چیزوں میں چیزیں جائز ہیں. اچھا, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی میں اریبہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی اریبہ, کیسی ہیں؟ جی ٹھیک ہوں. آپ پڑھتی ہیں؟ مجھے حارث سے نعت کی فرمائش کرنی تھی. جی 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 بتائیے. آپ کی بہن کا فون ہے میرے خیال میں. ہاں, نہیں اس بات سے میں کچھ نہیں. اریبہ, حارث بڑے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں؟ چھوٹا بھائی میرا. چھوٹا بھائی ہے نا, کزن ہے. ہاں دیکھا, میں پہلی پہچان. بالکل, کی فرمائش کرنی ہے اپنی نسبت سے, میں کچھ نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ابھی سنتے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے, ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں سنواتے ہیں. چلے جی, تھینک یو. اچھا, ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے. بریک پہ جانا ہے. چلیے جی, ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ. بریک کے بعد واپس آئیں گے, آپ کو یہیں سے جوائن کریں گے. نعمت افطار ٹرانسمیشن ہماری دیکھتے رہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.